حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کرام میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ غیر مسلم ان کی موجودگی کو دور ہی سے محسوس کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک یہودی کے لباس میں کسی کی عبادت خانے میں موجود ہیں۔ جاگنے پر وہ حیران رہ گئے، ایسا کیوں؟ لیکن جب بار بار وہی خواب نظر آنے لگا تو انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا سوچا اور یہودیوں کے لباس میں ان کی عبادت خانے میں چلے گئے۔ وہاں یہودیوں کا ایک بڑا اجتماع تھا اور اس اجتماع میں ایک بہت بڑا عالم تقریر کر رہا تھا۔ لیکن جب حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھے تو اس کے بیٹھتے ہی اس یہودی کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ تو اس عالم نے کہا کہ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ مجمع میں سے آواز آئی، اسے کھڑا کرو، ہم قتل کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جو محمدی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے تو یہودی نے کہا کہ میں جو سوال کروں گا کیا تم اس کے جواب دو گے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، میں ضرور جواب دوں گا۔ تو پھر حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں بھی تم سے صرف ایک سوال کروں گا، کیا تم اس کا جواب دو گے؟ تو یہودی عالم نے کہا کہ ہاں، میں بھی ضرور دوں گا۔ سوال و جوابات کچھ اس طرح سے تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا، ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ پھر پوچھا، دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ پھر کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں۔ انہوں نے کہا، لوح قلم اور کرسی تین ہیں، چار نہیں۔ پھر کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں۔ تو حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک، یہ چار ہیں، ان کے پانچواں نہیں۔ پھر کہا، پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اللہ پاک نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ پھر کہا، 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا، 6 دن میں زمین اور آسمان بنے ہیں، 7 نہیں۔ پھر کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ آپ نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کا 8واں نہیں۔ پھر کہا کہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے رب کے فرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ پھر کہا، بتاؤ 9 جس کا 10واں نہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، ان میں 10 نہیں تھے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ آپ نے فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ پاک نے ہمیں 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 روزے گھر پر رکھنے کو کہا ہے، 10 ہیں، یہ 11 نہیں۔ پھر کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ پھر کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سال میں اللہ پاک نے 12 مہینے رکھے ہیں، 13 نہیں۔ پھر کہا، 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ پھر حضرت بازید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، میں نے 11 ستارے، 1 سورج اور 1 چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ پھر کہا کہ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا اور پھر اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا؟ آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی، جس کو اللہ نے خود ہی پیدا کیا اور خود ہی سوال کیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح سے ہے کہ موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے پوچھا کہ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، گھوڑا۔ یہودی عالم نے پوچھا، سب سے بہترین دن؟ تو آپ نے فرمایا، جمعہ۔ پھر پوچھا، سب سے بہترین رات؟ تو آپ نے فرمایا، لیلۃ القدر۔ پھر پوچھا، سب سے بہترین مہینہ؟ تو آپ نے فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو پیدا کر کے اللہ نے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم، جب وہ سانس لیتی ہے۔ پھر اس نے پوچھا، بتاؤ وہ کون سے 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے عطیت کا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، 7 زمین، 7 آسمان، اور اللہ نے 7 زمین اور 7 آسمان بنائے اور ان کو 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، اور ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ، ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔
پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، جیسے اللہ نے خود پیدا کیا اور اللہ نے اسے خرید لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور پھر ان کو خود ہی خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ پھر پوچھا کہ جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، تو آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی، جب چلتے چلتے بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر پوچھا کہ بتا وہ کون سی قبر ہے، تو اپنے مردے کو لے کر چلی، تو آپ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، تو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، وہ قبر کی طرح تھی۔ پھر پوچھا وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی، تو آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بکری کا خون کرنے کے کرتے کے اوپر لگا کر جب شام کو گھر آئے تو کہا حضرت یوسف علیہ السلام بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، یعنی جھوٹ بولا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ پاک ان کی قوم کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی، تو پھر آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی ایک قول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں۔ اس پر دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس پر یہودی عالم نے سوالات تو اور بھی بہت سے ہیں مگر وقت بہت ہو گیا ہے، تو پھر حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسب وعدہ میرے ایک سوال کا جواب بھی دے دو، اور وہ یہ کہ مجھے بتاؤ کہ جنت کی چابی کیا ہے۔ تو یہودی عالم خاموش ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تو یہودی عالم کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے، جواب مجھے معلوم ہے مگر تم لوگ مانو گے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم کہو گے تو ہم ضرور مانیں گے۔ تو وہ کہنے لگا سنو، جنت کی چابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے جنت میں جائیں گے، کوئی میرے جھنڈے سے نکل نہیں سکتا۔ یہ سننا تھا کہ پھر جتنے بھی وہاں یہودی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جس پر حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک میں تیرے نیک عمل میں کامیاب ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب اس کو شیئر کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو یا کسی کے بارے میں جاننا ہو تو پلیز مجھے بتائیں کمنٹس میں کہ آپ نے کسی کے بارے میں سوال کرنا ہے یا کسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو میں کوشش کروں گی اس کے بارے میں کوئی ویڈیو بناؤں اور آپ تک وہ ویڈیو پہنچا سکوں۔ جزاک اللہ، شکریہ، بہت بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔